والمعارضة، أي كما أنه لا يتوجه النقص والمعارضة لعدم الدليل المذكور للإثبات. وقيل إنما الممنوع منع المنقول من حيث هو منقول لعدم التزام صحته. وأما إذا التزم صحته فمن حيث الالتزام ليس بناقل وكلامه ليس بنقل بهذا الاعتبار فيتوجه عليه المنع. قال قدس سره فيما نقل عنه: وأنت خبير بأن هذا القول منه يدل على أن تفصيل المقدمة بما يتوقف عليه صحة الدليل غير مسلم عنده. تم كلامه. وجه الدلالة أن المنقول بعد كونه ملتزم الصحة ليس مما يتوقف عليه صحة الدليل، مع أنه يجوز ورود المنع عليه. ولا يخفى عليك أنه إنما يدل على ذلك إذا فسر المنع بطلب الدليل على المقدمة. وأما إذا فسر بطلب الدليل على ملتزم بالصحة فلا. نعم يرد عليه حينئذ أن يمنع المدعى أيضا حقيقة ولا بعد في التزامه. وقد جرت كلمتهم أي نزار. صبر کرو. اچھا، اب یہ مثال دی اس نے کہ میاں نقل اور دعوے کے اوپر منع حقیقی وارد نہیں ہوتا، کیونکہ منع حقیقی کے متعلق آپ نے پڑھا کہ اس کی تعریف تو کیا ہے؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ. تو مقدمہ معینہ جو ہے وہ تو دلیل میں ہوتا ہے. تو وہاں اگر اعتراض ہوتا ہے جامعیت مانعیت وغیرہ کے اوپر تعریفات میں، یا ادھر اعتراض ہوتے ہیں نقل کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے، دعوے کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میاں وہ حقیقی منع نہیں ہے. یہ تو پڑھا آپ نے. مثال دیتے ہیں اس کی کن نقض والمعارض. جیسے نقض ہے، نقض اجمالی، یا معارضہ ہے. تو دیکھو نقض اجمالی بھی دلیل پر وارد ہوتا کہ میاں تمہاری دلیل بھی جمی مقدماتی فلاں مادے میں پائی جاتی ہے لیکن دعویٰ متخلف ہے. تو نقل میں دعویٰ ہے نہیں، اور دلیل ہے نہیں. دعوے میں دلیل ہے نہیں. تو نقض کیسے وارد ہوگا؟ سمجھائیے. اسی طرح معارضہ دلیل کا دلیل کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ میاں تم نے دلیل دی، اپنے دعوے کو ثابت کیا، میں دلیل دیتا ہوں کہ تمہارے دعوے کی نقیض ثابت ہے. تو اس کے لیے بھی، معارضے کے لیے بھی دلیل چاہیے. دلیل کے بغیر تو معارضہ نہیں ہو سکتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے منع حقیقی نقل دعویٰ پر وارد نہیں ہوتا، اسی طرح نقض حقیقی اور معارضہ حقیقیہ بھی نقل اور دعوے کے اوپر وارد نہیں ہوگا. کما انه لا يتوجه النقل والمعارضة لعدم الدلیل المذکور للاثبات، کہ وہاں دلیل مذکور نہیں ہے جو اس بات کے لیے دلیل چاہیے، مدعا کے اس بات کے لیے دلیل چاہیے، وہ دلیل تو نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو انہوں نے میر سید شریف نے گویا کہ اپنی رائے دے دیا آپ کو. اب یہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے ایک بات کی ہے، قیل سے اس کو نقل کرتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی یہ جو منقول ہے نا، منقول میں دو حیثیتیں ہیں. ایک یہ کہ ناقل اس کو نقل کرے اور منقول عنہ کی طرف اس کی نسبت کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ التزام صحت بھی کرے. التزام، ہاں
ناقل کہتا ہے بھائی اس کی صحت کا میں ذمہ ہوں، یہ صحیح ہے. اب یہ نقل جو ہے التزام صحت کے اعتبار سے اس کا مسئلہ بدل گیا. اور ایک یہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ انسان نقل کر لے کسی سے منقول عنہ کی طرف قول کو منسوب کرے اور باقی التزام صحت نہ کرے. تو وہ جو نقل ہے جس کا التزام صحت نہیں کیا اس کے متعلق تو یہ مسئلہ گزر گیا کہ وہاں تو منع اور نقض اور معارضہ یہ نہیں چلتے. لیکن میاں اگر التزام صحت کیا، ناقل نے التزام صحت کیا تو پھر معاملہ بدل گیا. کیونکہ التزام صحت کیا تو اس کا تو مطلب ہے کہ یہ مدعی ہو گیا، صحت کا مدعی ہے. تو اب مدعی ہو گیا تو ظاہر بات ہے پھر تو اس کا کلام دعویٰ ہو گیا، تو دعوے پر وہ دلیل طلب کرے گا اس سے، اور جب دلیل دے گا تو دلیل کے اوپر معارضہ بھی ہو سکتا ہے، دلیل کے اوپر نقض بھی، دلیل کے اوپر منع بھی، یہ سب دروازے کھل جائیں گے. ایسے میں اسے کہتے ہیں وکیلہ. ایک قول یہ ہے کہ میاں یہ جو ہے نا ممنوع منع المنقول من حیث هو منقول، یہ جو پہلے آپ نے پڑھا کہ بھائی نقل کے اوپر منع وارد نہیں ہوتا. وہ کون سا نقل؟ منقول من حیث انه منقول. کیوں؟ کہتے لعدم التزام صحته، کہ اس شخص نے تو نقل کیا، بس اس نے تو التزام صحت نہیں کیا. اس نے تو نہیں کہا کہ اس کی صحت کا میں ذمہ وار ہوں، یہ تو نہیں کہا. تو اب ظاہر بات ہے کہ وہاں نقل محض ہے، تو نقل محض کے اوپر تو یہ چیزیں پھر وارد نہیں ہوتی. لیکن فاما، اس لیے کہتے ہیں واما اذا التزم صحته، ہاں کہ ناقل نے اگر اس کے صحت کا التزام بھی کیا کہ ہاں میں ذمہ وار ہوں، صحیح ہے، تو پھر میاں کام بدل گیا. فمن حیث الالتزام لیس بناقل، التزام کی حیثیت سے اب یہ ناقل نہیں رہا، اب یہ مدعی ہو گیا، اور اس کا کلام نقل نہ رہا بلکہ وہ دعویٰ ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں لیس بناقل وکلامہ لیس بنقل بہذا الاعتبار. سمجھائیے، یہ تو ناقل نہیں رہا، یہ مدعی ہو گیا، اس کا کلام دعویٰ ہو گیا. تو جب دعویٰ ہو گیا میاں تو دعوے پر دلیل دے گا. اب جب دلیل دے گا تو دلیل کے اوپر پھر منع، پھر نقض، پھر معارضہ، یہ سب دروازے. اس لیے کہتے ہیں فیتوجہ علیہ المنع، اب منع بھی آ جائے گا اور معارضہ اور نقض وغیرہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ناقل کو ناقل رہنا چاہیے، التزام صحت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اپنے لیے مصیبت گلے میں ڈالی، وہ پھر ثابت کرنا پڑے گا. سمجھائیے. اچھا، اب مصنف کا ایک قول ہے، منہیہ لکھا انہوں نے یہاں پر، وہ نقل کرتے قال سے، کہتے میاں قال قدس سرہ فیما نقل عنہ. ہاں، میر سید نے فرمایا کہ وہ انت خبیر بان هذا القول منه يدل على ان تفسير المقدمة بما يتوقف عليه صحة الدليل غیر مسلم عنده. ہاں، کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ قیل والے نے، کہ میاں اگر التزام صحت کر لیا، التزام صحت کر لیا تو پھر یہ ناقل نہیں رہا، اور اس کا کلام نقل نہیں رہا. کیا بن گیا؟ نہ یہ مانے رہا، نہ یہ ناقل رہا، اور نہ اس کا کلام نقل رہا، بلکہ یہ کیا بن گیا؟ مدعی. کلام کیا بنا؟ دعویٰ. یا اس قائل نے جب یہ کہا تو بظاہر اگر دیکھتے ہو نا تو دیکھو اس نے نقل پیش کیا ہے، کسی کی طرف نسبت بھی کی ہے.
سمجھ آئیے؟ تو اگر اس کے اوپر منع کرتا ہے، چاہے اس کا التزام کر لیا، صحت کا انتظام کر لیا، تو جب صحت کا انتظام کر لے تو اب تم کیا کہتے ہو؟ قیل والے نے کیا کہا کہ اس کے اوپر منع وارد ہوتا ہے، یہ دیکھا نا، فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْعُ، جب التزام صحت کر لیا تو اب اس کے اوپر منع. کہتے ہیں یار یہ جو کلام قیل والے نے کیا ہے نا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ مقدمے کی جو مشہور تعریف ہے وہ یہ نہیں مانتے. کیوں؟ منع کی تعریف کیا ہے؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ. تو مقدمہ معینہ کس کا ہوگا؟ دلیل کا. تو یہاں کوئی التزام صحت کی وجہ سے کوئی مقدمہ معینہ آیا ہے؟ تو جب مقدمہ معینہ ہی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس کے اوپر منع وارد ہوگا، التزام صحت کر لیا تو منع وارد ہو جائے گا. تو کیا التزام صحت کی وجہ سے کوئی مقدمہ بالفعل آیا ہے؟ نہیں. تو جب مقدمہ بالفعل نہیں تو منع کیسے وارد کرتے ہو؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو قائل ہے نا قیل والا، یہ منع کی جو مشہور تعریف ہے نا، کہ منع کس کو کہتے ہیں؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، اس تعریف کو یہ نہیں مانتے. کیونکہ اگر اس تعریف کو مانے تو پھر یہاں منع وارد ہوگا. اس لیے کہتے ہیں قال خود سرو فیما نقل عنہ وانت خبیر، کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بان ھذا القول منہ، اس قیل والے کا جو یہ قول ہے، یہ قول تو یدل علی ان تفسیر المقدمۃ، یہ دلالت کرتا ہے کہ مقدمے کی جو تفسیر ہے کہ بما یتوقف علیہ صحت الدلیل، ہاں جو صحت دلیل جس کے اوپر موقوف ہو، یہ تعریف مقدمے کی بھی یہ نہیں مانتا اور منع کی جو تعریف ہے وہ بھی نہیں مانتا. کیونکہ یہ مقدمہ بایمانہ اس ملتزم صحت نے جب التزام صحت کیا تو یہ مقدمہ ما یتوقف علیہ دلیل یہاں پر ہے. پھر جب مقدمہ نہیں ہے تو طلب الدلیل علی مقدمۃ کیسے ہو جائے گا؟ مقدمہ ہی نہیں. آئی سمجھ؟ اس لیے کہتے ہیں اس کے نزدیک پھر یہ تعریف غیر مسلم عندہ، یہ مسلم نہیں ہے، اسی لیے تو منع کو وارد کرتا ہے. تم کلامہ، یہ تو ماتن کا منہیا ختم ہو گیا. اب کہتے ہیں ماتن نے اس میں کہا کہ یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ مقدمہ کی یہ تعریف یہ نہیں مانتا. ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، یہ مقدمہ کی تعریف یہ شخص نہیں مانتا. کہتے میاں کیسے دلالت کرتا ہے یہ کلام؟ تو شارح اس کی وجہ دلالت بتاتے ہیں. کہتے وجہ الدلالت ان المنقول بعد کونہ ملتزم الصحت، کہ جو منقول کلام ہے اس کا التزام صحت کسی نے کر لیا، چلو تو التزام صحت ہونے کے بعد لیس مما یتوقف علیہ صحت الدلیل، کیا وہ مقدمہ بن گیا؟ التزام صحت جب کر لیا منقول کا کسی نے تو کیا وہ منقول مقدمہ بن گیا؟ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل بن گیا کہ اس کے اوپر منع وارد ہو جائے؟ یہ تو مقدمہ بنتا تو پھر منع وارد ہوتا. تو یہ جو تعریف ہے مقدمے کی کہ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، یہ اس کے اوپر صادق آتی ہے؟ ملتزم الصحت جو نقل ہے اس کے اوپر مقدمے کی یہ تعریف صادق آتی ہے؟ نہیں. تو جب تعریف صادق نہیں آتی ہے تو پتہ لگا کہ یہ شخص اس تعریف کو مانتا ہی نہیں، اسی لیے تو منع وارد کرتا ہے. ہمیں آ گئی یہ ما انہ یجوز ورود المنع علیہ، ہاں کہ مقدمہ نہیں بنا ہے اور اس کے اوپر منع کا جواز کا قول کر رہا ہے کہ منع تو وارد ہو جائے. تو
تو پتہ لگا کہ اس کے نزدیک منع کیا نام ہے اس کا مقدمے کی یہ جو تعریف ہے اس تعریف کو نہیں مانتے. آئی سو میں اچھا وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ چلو مناظرہ ہو گئے.